السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم جہنم کے عذاب کی شدت کے بارے میں پڑھیں گے۔ مختلف آیات اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جہنم والوں پر مختلف رنگوں اور شکلوں کا عذاب جمع ہو جائے گا۔ ان کے نفس انتہائی تنگ اور گھٹے ہوئے ہوں گے، تنگ ترین جگہ پر اکٹھے کیے جائیں گے، اور یہ سب کچھ ان کے غم اور پریشانی کو بڑھانے کے لیے کیا جائے گا۔ جہنم کو ایک عمارت کی طرح سمجھے کہ جس کے 7 دروازے ہیں، یعنی مختلف اعمال کے مطابق مختلف جگہوں پر مختلف لوگوں کو بند کیا جائے گا۔ جیسے جیل ہوتی ہے نا، تو A کلاس، B کلاس، C کلاس، تو مختلف قیدیوں کو مختلف جگہوں پہ، اور جو بہت ہی خطرناک قیدی ہوتے ہیں ان کو اور زیادہ آگے بالکل اندھیرے میں رکھا جاتا ہے۔ تو جہنم کے بھی مختلف کمپارٹمنٹس ہوں گے، اور مختلف دروازوں سے مختلف طرح کے ظالموں کو اندر ڈالا جائے گا، اور کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کو آگ اس طرح انسرکل کر رہی ہوگی، انہا علیہم مؤصدہ فی امد ممددہ، جیسے فرنس ہوتے ہیں، بڑے بڑے اوون ہوتے ہیں، ان کے اندر ان کو گھسیڑ دیا جائے گا، اور زنجیروں میں بندھے ہوئے ہوں گے، اور اندر جا کے ان کو سزا دی جائے گی۔ سب سے ہلکا عذاب اس کو دیا جائے گا جس کے دونوں پاؤں کے تلووں کے نیچے آگ کا انگارہ ہوگا بس، اور اس سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ انگارہ تو دور کی بات، کبھی ہاتھ پاؤں جلنے بھی لگے تو طبیعت گھبرا اٹھتی ہے انسان کی۔ پھر اعمال کے مطابق آگ پکڑے گی۔ صحیح مسلم میں ہے، سمرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ دوزخیوں میں سے کچھ کو آگ ان کے ٹخنوں تک پکڑے گی، اور ان میں سے کچھ کو ان کی کمر تک، اور کچھ کو گردن تک۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے جس کے گناہ کم ہوں گے اس کی آگ بھی کم ہوگی، اور جس کے زیادہ ہوں گے اس کی زیادہ، اور جو دنیا میں گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں تو وہ وہاں بھی آگ میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ پھر جسم کے مختلف حصے آگ میں ڈوبے ہوں گے۔ مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض لوگ دوسرے عذاب کے ساتھ ساتھ ٹخنوں تک آگ میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، بعض لوگ دوسرے عذاب کے ساتھ ساتھ ناک کی ابری ہوئی ہڈی والے حصے تک آگ میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، بعض لوگ دوسرے عذاب کے ساتھ ساتھ سینے تک آگ میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، بعض لوگ دوسرے عذاب کے ساتھ ساتھ پورے کے پورے آگ میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، سر سمیت۔ سجدے کے نشان کے علاوہ جسم جل جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کے ہر عضو کو آگ کھا جائے گی، یعنی جلا کر بھسم کر دی جائے گی، سوائے سجدوں کے نشان کے، کیونکہ اللہ نے آگ پر حرام کیا کہ وہ سجدے کے نشان کو کھائے، یعنی اس کو چھوئے۔ یہ یاد رکھیے کہ یہ جو دروازوں سے لوگ داخل ہوں گے نا، یہ کفار ہوں گے جہنم کے دروازوں میں، اور وہ بند جگہ جو ہوگی۔ لیکن جو مسلمان جائیں گے اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے، وہ ہلکی جگہ پر ہوں گے، یعنی اسی لیے کہا نا کسی کے ٹخنوں تک ہوگی اور کسی کے گھٹنوں تک، تو پھر اس کے بعد وہ نکل آئیں گے اس سے۔ اور یہ بھی ہے کہ کچھ مسلمان ایسے بھی ہوں گے کہ جو پورے آگ میں جل جائیں گے، وقتی طور پر ان پہ موت طاری کر دی جائے گی، اور پھر اس کے بعد ان کو نہر الحیات میں ڈالا جائے گا، جہاں سے وہ دوبارہ زندہ ہوں گے اور اگنا شروع ہوں گے۔ سجدے کے نشان کے علاوہ جسم کا باقی حصہ جل جائے گا، تو یہ کس کے لیے ہے؟ سجدہ کون کرتا ہے؟ مسلمان ہی کرتے ہیں۔ پھر یہ کہ وہاں بے یار و مددگار بھی ہوں گے۔ سورۃ الانبیاء میں فرمایا، لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون۔ کاش وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اس وقت کو جان لیں جب وہ نہ اپنے چہروں سے آگ کو روک سکیں گے اور نہ اپنی پیٹھوں سے، یعنی سامنے بھی آگ پیچھے بھی آگ، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ جہنم میں رسوا کن عذاب ہوگی، یعنی اوپر سے بےعزتی بھی ہوگی۔ سورۃ الحج میں فرمایا، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فأولئک لهم عذاب مہین۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا تو وہی ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ لوہے کے ہتھوڑوں سے عذاب دیا جائے گا، یعنی اوپر سے پٹائی بھی ہوگی۔ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ۔ پھر یہ کہ نہ عذاب میں کوئی بریک آئے گی، ہلکا نہ ہوگا، اور نہ ہی بیچ میں کوئی سانس لینے کا موقع ملے گا۔
سورۃ الزخرف میں فرمایا ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون. بے شک مجرم لوگ جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہ ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا اور وہ اسی میں نا امید ہو جائیں گے، مایوسی بھی آ جائے گی، ساتھ ڈپریشن طاری ہو جائے گا. عذاب کی شدت میں کوئی کمی نہ کی جائے گی. سورۃ فاطر میں فرمایا والذین کفروا لهم نار جہنم لا یقضى علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها کذلک نجزی کل کفور. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان کا کام تمام کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں، نہ ان سے کچھ عذاب ہلکا کیا جائے گا، ہم ایسے ہی ہر ناشکرے کو بدلہ دیا کرتے ہیں. سورۃ ابراہیم میں فرمایا يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. اور اس کے پاس موت ہر جگہ سے آئے گی حالانکہ وہ کسی صورت مرنے والا نہیں، اور اس کے پیچھے ایک بہت سخت عذاب ہے. عذاب میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا. سورۃ النبا میں فرمایا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. پس چکھو کہ ہم تمہیں عذاب کے سوا ہرگز کسی چیز میں زیادہ نہیں کریں گے. یعنی ان عذابوں پر مزید عذاب کی شدت اور عدت بڑھتی چلی جائے گی. اس عذاب کی وجہ سے خون اور پیپ کی وادیاں بہہ نکلیں گی. مجاہد کہتے ہیں کہ ابن عباس نے فرمایا جہنم میں پیپ اور خون کی وادیاں بہ رہی ہوں گی جیسے دریا بہ رہے ہوں. میں نے عرض کیا نہریں؟ فرمایا نہیں، وادیاں. وادی ہوتی دو پہاڑوں کے بیچ میں تیزی سے پانی جاتا ہے اس کا. جہنمی خون کے آنسو روئیں گے، یعنی آنسو کی جگہ خون نکلے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمی اتنا روئیں گے کہ اگر ان کے آنسوؤں میں کشتی چلا دی جائے وہ چل پڑے. وہ پانی کے آنسو کی جگہ خون کے آنسو روئیں گے. دنیا میں تو محاورے کے طور پہ بولا جاتا ہے نا خون کے آنسو، وہاں حقیقت میں خون کے آنسو ہوں گے. شدت عذاب کی وجہ سے جہنمی ہر چیز فدیے میں دینے کی خواہش کریں گے. سورۃ المائدہ میں فرمایا ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اگر واقعی ان کے پاس زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اور اس کے ساتھ اتنا اور بھی ہو تاکہ وہ اس کے ساتھ قیامت کے دن عذاب سے فدیہ دے دیں تو قبول نہ کیا جائے گا. اول تو ہوگا ہی نہیں، اور اگر ان کے پاس ہو بھی تو قبول نہیں ہوگا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. جہنم سے بچنے کے لیے بیوی، بیٹوں، بھائی، خاندان سب کو بطور فدیہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. سورۃ المعارج میں فرمایا يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ كَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ. حالانکہ وہ انہیں دکھائے جا رہے ہوں گے. مجرم چاہے گا کاش اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں دے دے اپنے بیٹوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے خاندان کو جو اسے جگہ دیا کرتا تھا، یعنی دنیا میں کام آتے تھے، اور ان تمام لوگوں کو جو زمین میں ہیں سب کو بدلے میں دے دے، پھر اپنے آپ کو بچا لے. ہرگز نہیں، یقیناً وہ جہنم ایک شعلہ مارنے والی آگ ہے، منہ اور سر کی کھال کو اتار کھینچنے والی ہے. پھر اسی طرح جہنم میں عذاب کی مختلف صورتیں ہوں گی، جیسے انتڑیاں گھسیٹنے کا عذاب،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے عمرو ابن عامر ابن لحی الخزاعی کو دیکھا کہ وہ جہنم میں اپنی انتڑیاں گھسیٹ رہا ہے، یہی وہ پہلا شخص ہے جس نے صاحبہ کی رسم نکالی. تو ایسے لیڈرز جنہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا، کیونکہ اس نے شرک کا آغاز کیا تھا، تو اس وجہ سے جتنے لوگوں کا شرک ہے وہ ان کے اوپر بھی اس کا وبال اور پھر اس کے اوپر بھی، تو اس لیے اس کی سزا بھی سخت. پھر اسی طرح کچھ لوگوں کو تانبے کے ناخنوں سے اپنے آپ کو چھیلنے کا عذاب دیا جائے گا، یعنی اپنے آپ کو نوچ رہے ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے معراج کرائی گئی تو میں ایک قوم پر گزرا، ان کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ ان ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے چھیل رہے تھے. تو میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں جبریل؟ انہوں نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، ان کی عزتوں سے کھیلتے تھے، یعنی ان کی غیبت کرتے تھے. اب دیکھیے کہ جیسے چوری کتنی تیز ہوتی ہے نا، تو کیسے ناخن ہو گئے کہ جس سے اپنی ہی کھال اجڑ جائے. پھر لوہے کی کینچیوں سے کاٹے جانے کا عذاب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسراء والی رات میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے منہ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا یہ دنیا کے خطیب ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے، حالانکہ وہ کتاب کی تلاوت کرتے تھے. کیا وہ عقل سے کام نہ لیتے تھے؟ پھر اسی طرح الٹا لٹکا کر منہ چیرا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس 2 آدمی آئے، انہوں نے میرا بازو پکڑا، مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ کے پاس لے گئے. ایک جگہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ الٹے لٹکائے گئے ہیں، ان کی باچھوں کو پھاڑا جا رہا ہے اور وہاں سے خون بہ رہا ہے. میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ وقت سے پہلے روزہ افطار کر دینے والے لوگ ہیں. یعنی ہم عام طور پر ان چیزوں کو اچھا کوئی بات نہیں، ہو گیا ہوگا وقت، یعنی جو قانون ہے وہ قانون ہے، جو حد ہے وہ حد ہے، جو لمٹ ہے وہ لمٹ ہے. جیسے وضو کرتے ہوئے ایڑیاں خشک رہے تو ان کو آگ کا عذاب ہوگا. اور اسی طرح یہ یعنی کہ دین کے جو معاملات ہیں ان کے بارے میں صحیح علم حاصل کرنا چاہیے اور پھر اس علم پر عمل کرنا چاہیے، سستی سے عبادتیں نہیں کرنی چاہیے. پھر اسی طرح جو خودکشی کرنے والے ہیں، جس چیز سے اپنے آپ کو ماریں گے اسی کا عذاب دیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے آپ کو لوہے کے ہتھیار سے قتل کیا تو وہ ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں رہے گا، اپنے پیٹ میں گونپتا رہے گا. جس نے زہر پی کر خودکشی کی وہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں سے گھونٹ گھونٹ پیتا رہے گا. جس نے اپنے آپ کو پہاڑ یا اونچی جگہ سے گرا کے خودکشی کی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں آگ کے پہاڑ سے گرتا رہے گا، بار بار گرے گا، بار بار. یعنی باقی تکلیفیں اپنی جگہ، مزید یہ بھی. تو کتنے آرام سے لوگ کہہ دیتے ہم سوئسائڈ کرنے لگے ہیں. اس سزا کو جان لیں تو کبھی نام نہ لیں. پھر زناکاروں سے آنے والی بدترین بدبو ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس 2 آدمی آئے، انہوں نے میرا بازو پکڑا اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ کے پاس لے گئے. وہاں کچھ لوگ تھے جو بری طرح پھولے ہوئے تھے، ان سے بیت الخلاء کی طرف بدترین بدبو آ رہی تھی. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا زانی مرد اور زانی عورتیں، یعنی زنا کرنے والے لوگ. پھر اسی طرح کچھ اور عذاب بھی ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ 2 آدمی میرے پاس آئے، انہوں نے میرے ہاتھ تھام لیے اور مجھے ارض مقدس کی طرف لے گئے. وہاں میں کیا دیکھتا ہوں، ایک شخص تو بیٹھا ہوا ہے اور ایک شخص کھڑا ہے. اس کے ہاتھ میں لوہے کا انکس تھا جسے وہ بیٹھنے والے کے جبڑے میں ڈال کر اس کے سر کے پیچھے تک چیر دیتا، یعنی ایسے کنڈا سا جس سے وہ منہ چیر دیتا. پھر دوسرے جبڑے کے ساتھ بھی ایسے کرتا. اس دوران پہلا جبڑا ٹھیک ہو جاتا، اپنی اصلی حالت پہ آتا، پھر پہلے کی طرح وہ اسے دوبارہ چیر دیتا. میں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرے ساتھ کے دونوں آدمی نے کہا آگے چلو. چنانچہ ہم آگے بڑھے تو ایک ایسے شخص کے پاس آئے جو سر کے بل لیٹا ہوا تھا. دوسرا شخص ایک بڑا سا پتھر لے کے اس کے سر پہ کھڑا تھا اور اس پتھر سے وہ لیٹے ہوئے آدمی کے سر کو کچل رہا تھا. جب وہ اس کے سر پہ پتھر مارتا تو پتھر اس کے ساتھ لگ کر دور چلا جاتا. وہ اسے اٹھا کر لاتا، اب یہ پتھر واپس نہیں آتا تھا کہ سر دوبارہ درست ہو جاتا، بالکل ویسا ہی جیسے پہلے تھا. پھر آ کر اسے پتھر مارتا. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا آگے چلو. چنانچہ ہم آگے بڑھے تو ایک تنور جیسے گڑھے کی طرف چلے جس کے اوپر کا حصہ تو تنگ تھا لیکن نیچے سے خوب فراخ. نیچے آگ بھڑک رہی تھی. جب آگ کے شعلے بھڑک کر اوپر کو اٹھتے تو اس میں جلنے والے لوگ بھی اوپر اٹھاتے، ایسے معلوم ہوتا ابھی باہر نکل جائیں گے. لیکن جب شعلے دب جاتے تو وہ لوگ بھی نیچے چلے جاتے. اس تنور میں ننگے مرد اور عورتیں تھیں. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ اس مرتبہ بھی یہی جواب ملا، آگے چلو. ہم آگے چلے. ہم ایک خون کی نہر کے اوپر تھے. نہر کے اندر ایک شخص تھا اور اس کے بیچ میں ایک آدمی کھڑا تھا جس کے سامنے پتھر رکھا ہوا تھا. نہر کا آدمی جب باہر نکلنا چاہتا تو پتھر والا آدمی اس کے منہ پہ اتنی زور سے پتھر مارتا کہ وہ پہلی جگہ چلا جاتا. اسی طرح جب بھی وہ نکلنے کی کوشش کرتا وہ شخص اس کے منہ پر اتنی زور سے پھر پتھر مارتا.
اور پھر وہ نہر میں اپنی اصل جگہ پہ چلا جاتا. میں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ جواب دیا آگے چلو. پھر میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا تم لوگوں نے مجھے رات بھر خوب سیر کرائی ہے، جو کچھ میں نے دیکھا ہے اس کی تفصیل بھی مجھے بتاؤ. انہوں نے کہا جو آدمی تم نے دیکھا تھا جس کا جبڑا لوہے کے آنکت سے پھاڑا جا رہا تھا وہ جھوٹا آدمی تھا، جو جھوٹی باتیں بیان کرتا اس سے وہ جھوٹی باتیں دوسرے لوگ سنتے، اور اس طرح ایک جھوٹی بات دور دور تک پھیل جاتی تھی. اسے قیامت تک یہی عذاب ہوتا رہے گا. استغفر اللہ. اب یہ جو غلط خبریں، من گھڑت حدیثیں سوشل میڈیا پہ پھیلاتے رہتے ہیں، یہ بہت ہی خطرناک کھیل ہے. پھر اس نے کہا جس شخص کو تم نے دیکھا کہ اس کا سر کچلا جا رہا تھا، یہ ایسا انسان تھا جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا تھا، لیکن وہ رات کو پڑا سوتا رہتا تھا اور دن میں اس پر عمل نہیں کرتا تھا. قیامت تک یہی عذاب ہوتا رہے گا. اور جنہیں تم نے تنور میں دیکھا وہ زناکار تھے، اور جن کو تم نے نہر میں دیکھا وہ سود خور تھے. پھر ان عذابوں کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جہنم میں ہمیشگی بھی ہوگی. سورۃ فاطر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین کفروا لهم نار جہنم لا یقضى علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها کذلک نجزی کل کفور. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان کا کام تمام کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں، اور نہ ان سے کچھ عذاب ہلکا کیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ دوزخ والے ہیں وہ اس میں نہ تو مریں گے اور نہ زندہ رہیں گے، موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا. صحیح بخاری کی روایت ہے جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے اور اہل جہنم دوزخ میں پہنچ جائیں گے تو موت کو لایا جائے گا، پھر جنت اور دوزخ کے درمیان اسے ذبح کر دیا جائے گا. پھر ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا اے اہل جنت تمہیں موت نہیں آئے گی، اور اے اہل جہنم اب تمہیں بھی موت نہیں آئے گی. اس بات سے اہل جنت کی خوشی میں اضافہ ہوگا اور اہل جہنم کا غم اور بڑھ جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.